السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت. آج 2023-2024 کا بجٹ پیش کیا گیا اور یہ ایک ایسا بجٹ پیش کیا گیا اس وقت جب پاکستان کے پچھلے ایک سال سے آئی ایم ایف کی ڈیل بالکل نہیں ہو پا رہی، بلکہ ہم کئی دفعہ یہ سوالات اٹھا چکے ہیں کہ کیا خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا یا نہیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ہمیشہ بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ ڈیفالٹ ہوا تو نہیں، وچ از ناٹ ویری انکریجنگ اگر وہ اس طرح سے ریئیکشن دیں. لیکن آج اسحاق ڈار صاحب کے ایک فارن منسٹر ہونے کے حوالے سے بھی بڑا اہم دن ہے، فائنانس منسٹر ہونے کے حوالے سے بڑا عام دن ہے کہ کیا وہ ڈیفینیٹو ٹرمز میں یہ ثابت کر پائیں گے. آج ڈان کے ایڈیٹوریل میں بھی یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ آج بڑا چیلنجنگ دن ہے. اسحاق ڈار صاحب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایسی صورتحال میں کیسا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو نمائندہ پاکستان کے اندر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے یا نہیں وہ آئی ایم ایف کے اہداف کے مطابق ہے یا نہیں. تو آئی ایم ایف کی جو ایک چیلنج ہے وہ صرف مختلف سٹیپس لینے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس بجٹ کو بھی کافی حد تک انفلوئنس کرے گا. وہ کیسے کرے گا اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. میرے پروگرام میں ڈاکٹر آئمہ مہدی صاحبہ مجھے جوائن کری ہیں، اکانومسٹ ہیں. سردار یاسر الاسا مجھے جوائن کریں، بہت شکریہ. یاسر الاسا، میری نالج کے مطابق تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹس ہیں ان کے پاس ایسی پاور نہیں ہوتی کہ نہ اتھارٹی ہوتی کہ لانگ ٹرم معاہدے کر سکیں ایسی باڈیز کے ساتھ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی مثال بننے جا رہی ہے اور اس میں کچھ سپیس ملے گا پاکستان کو، اور ایسا ممکن ہے؟ آئی تھنک یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہنا اسٹیج پہ، بیکاز ایگزسٹنگ بھی آپ دیکھیں جو آئی ایم ایف کی نیگوسیشنز ہیں اس میں آئی ایم ایف کی بہت بڑی تحفظات بھی ہیں، انسرٹنٹی بھی ہے کہ کیا ایون موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر کے ڈیل مٹیریلائز یا کنکلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، بیکاز دے ہیو ڈاؤٹس کہ یہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی تو کتنے عرصے کے لیے رہے گی. تو یہی کنسرنس اور ایمبیگوٹیز ان کی انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوں گے. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف تو ایک ایسپیکٹ ہے. ہم لانگ ٹرم سسٹینیبل گروتھ کی اگر بات کریں تو ہمیں آئی ایم ایف سے نکلنا پڑے گا. اس پروگرام کے ساتھ ایگزٹ کر کے پاکستان نیڈس ٹو اسٹینڈ آن اٹس اون فیٹ. اس کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہمیں اپنی اسٹیبلش کرنی پڑیں گی ود ریگارڈس ٹو فوکسنگ آن ایکسپورٹس اینڈ امپورٹ سبسٹیوشن. ہمیں لوکل اپنی انڈیجنس پروڈکشن شروع کرنے کی پڑے گی پاکستان کے اندر. انٹرسٹ ریٹ اگر آپ اپنا کم کر دیتے ہیں وچ وی ہیو ٹو ڈو ایونچولی، اسی کے ساتھ لوگوں کے پاس فائنینسنگ ہوگی ان پلیس، کیونکہ آج کوئی بھی پروجیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی فیکٹری لگانے کے لیے اتنی ایکوٹی کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی جو موجودہ بجٹ ہے میں اگین فورسی کر رہا ہوں کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر مزید برڈن پاس آن کیا جائے گا جو کہ سسٹینیبل نہیں ہے. ایگزسٹنگ سال میں بھی نہیں تھا اور آئندہ بھی یہ نہیں رہے گا. اسپیشلی جب ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں 9,000 بلین کی آپ بات کر رہے ہیں، اٹس اے ہیوج ایمبیشیس ٹارگیٹ. اور اگر آپ اس سال بھی دیکھیں تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بھی تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تھا. فسکل ڈیفیسٹ کی بات کریں تو 6.2 ٹریلین روپیز کی ہم بات کر رہے ہیں. ہیوج سم آئی تھنک تاریخی ریکارڈ ڈیفیسٹ یہ ہے. اور اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا روپیہ بہت ڈی ویلیو ہو چکا ہے. تو جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہے وہ کہیں زیادہ جا چکی ہے. آج بھی ایم ایف کے علاوہ باقی جو آپ کے الائز ہیں وہ یہی پوچھ رہے تھے آپ سے کہ کیا آئی ایم ایف آن بورڈ ہے. اگر آئی ایم ایف آن بورڈ ہوگا تو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. تو نو بڈی ہیز فیتھ، نو بڈی ہیز ٹرسٹ ان دا کرنٹ کریڈیبلٹی. تو یہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی معاہدے کی کہ وہ کس سے ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ سوال وہ بھی اٹھا رہے ہیں جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ حکومت 4-6 مہینے رہے گی، انٹرم گورنمنٹ کتنے عرصے کے لیے آئے گی. کہ کسی بھی معاہدے کے لیے ایٹ لیسٹ 4 سے 5 سال کی ان کی ایشورٹی لیکن چاہیے ہوتی یاسر ہے کہ ہم صاحب کسی اس میں بھی بات کیجیے گا کہ جو ایکسٹرنل فائنانسر کی گارنٹی چاہیے تھی، امارات سے پیسے ہے، سعودی عرب سے پیسے ہے، چائنا سے دو دفعہ رول اوورز ہوئے، اس کے باوجود پاکستان وہ کانفیڈنس نہیں لے سکا آئی ایم ایف کا کہ ریوائیو کیا جا سکے پیکج یا مزید اس پہ بات ہو. اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان نے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وی آر ناٹ ایبل ٹو گو تھرو دس اینی ہاؤ. نہیں. لیکن اگر یہ جو 11 کھرب کا بجٹ ہے اور اس میں ڈیفنس بجٹ کو بھی بڑھایا گیا ہے اور سرکاری ملازموں کو 35% کا ریز دیا گیا، اور آلدو پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری لینے کو تیار بھی نہیں ہوتی گورنمنٹ. لیکن یہ جو ایسے کچھ ٹال کلیمز کر دیے گئے دے ساؤنڈ لائک میوزک، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ کسی بھی طرح پیپل فرینڈلی بجٹ ہوگا آنے والے دنوں میں؟ مجھے نہیں لگتا، بیکاز دیکھیں آپ کا جو ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے اس سال بھی 9% تھا، پاس میں بھی 8 سے 7% کے قریب ہوور کرتا رہا ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کی اوور آل اکانومی اوور آل جی ڈی پی کی بات کی جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا حکومت کے پاس آمدنی نہیں ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں. اور یہ جو برڈن ہے آپ نے مزید اس میں اضافہ کر دیا ہے یہ کہہ کے کہ ہم نے منیمم ویج اپنے اسٹاف کا سیلریز بڑھانی ہے. میں تو اول یہ پوچھتا ہوں کہ جتنی اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہے اس کو آپ کیوں نہیں پرائیویٹائز کرتے؟ اگر پرائیویٹائز نہیں کر سکتے تو ان کو ڈاؤن سائز کر لیں، ڈی کمیشن کر لیں، بند کر دیں.
کیونکہ جتنا یہ ہیومن ریسورس ہے اس کی جو سیلریز ہیں وہ آپ اپنے ٹیکس سے ادا کر رہے ہیں یا اس لون سے آپ ادا کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری بلیڈنگ انٹرپرائز اور ہم 100 سے زیادہ کی بات کرتے ہیں. اس لیے جتنے بھی آپ ادارے جتنے کے پاس بھی جائیں گے وہ کہیں گے یار آپ لوگ آج تک اپنا ملک ان آرڈر نہیں کر سکے، اپنی بکس ان آرڈر نہیں کر سکے، آپ جو پیسے لے رہے ہیں آپ کنویں میں ڈال رہے ہیں. دس از لٹرلی لائک ٹیکنگ منی اینڈ تھروئنگ اٹ ڈاؤن اے ویل. بیکاز آپ یہ دیکھیں گے یہ خرچہ کہاں جا رہا ہے آپ کا. اور ساتھ ساتھ ہماری حکومت نے کہا تھا کہ ہم اپنی کمر کس لیں گے. تو کیا اس بجٹ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت نے اپنی کمر کسی ہے؟ کیونکہ ان کے اخراجات مجھے پھر بھی نظر آ رہے ہیں. ڈیفینس کے اوپر مزید ہم اسپینڈ کر رہے ہیں، ہم اپنی انسٹیٹیوشن پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. نہیں ضرورت ہے، یہ آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں عوام کا. لیکن جو یہ پیسہ لگنا چاہیے انفراسٹرکچر پہ، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے، جو کہ نہیں لگ رہا. ہم ایز اے نیشن ایز اے کنٹری پروگریس نہیں کر رہے. ہم پروگریشن نظر نہیں آ رہی کسی بھی لحاظ سے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں بھی ایڈ کیجیے. اور میں کچھ دیر پہلے ہمارے بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں، وہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے مینشن کیا کہ آئی ایم ایف ہم پہ بڑا پریشر ڈالتا ہے کہ آپ پاورٹی ختم کریں یا انفلیشن ختم کریں یا وہ ٹارگٹس کو اچیو کریں جو ہم نے آپ کے لیے سیٹ کیے. لیکن وہ آپ کو منع تو نہیں کرتا کہ آپ اپنا ایکسپینڈیچر کم نہ کریں. وہ آپ کو منع تو نہیں کرتا کہ آپ مراد کم نہ لیں. وہ آپ کو منع تو نہیں کرتا کہ آپ انکلوسیو اقدامات نہ کریں. تو اگر آئی ایم ایف ایک طرف سے پریشر دے رہا ہے لیکن آپ کے جو آپ کے انکلوسیولی جو آپ کے اندر کے معاملات ہیں وہ تو آپ نے خود ہی چلانے ہیں. تو وہ برڈن ہم کس کے اوپر ڈالیں گے؟ گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر اتنا ہی ہے، ججز کی سرکاری ملازمین کی سیلریز اتنی ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والوں کی سیلریز اتنی ہے. اس میں تو ہم نے کوئی کٹوتی نہیں دیکھی. وہ تو آئی ایم ایف منع نہیں کرتا کہ آپ ایسا نہیں کریں. دیکھیں آئی ایم ایف کا کام یہ نہیں ہے کہ آ کے ہماری کنٹری کو مائکرو مینج کرے. ہمارے ملک کے، ہمارے پولیٹیشنز کے، ہمارے تھنک ٹینکس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو ایک ذمہ دار طریقے سے چلائیں. یہ جو آج انہوں نے سیلریز اور ان کا انکریمنٹ کر دیا ہے، اس کا ڈائریکٹ فرق تو نہیں پڑا. 38% اینڈ دین 48% فوڈ انفلیشن ہے. تو 30% 35% اگر سیلریز اوپر چلی گئی، آپ کا پینشن اوپر چلا گیا، تو واٹ ڈائریکٹ امپیکٹ اٹ ہیز 21%. اگر یہ بھی نہ کرے، لوگ تو بالکل روڈ پہ آ جائیں گے. اینڈ الیکشنز آر کمنگ، بالکل پاس ہیں الیکشنز. یہ تو مجھے الیکشن کی اسٹریٹجی دکھائی دے رہی ہے. اٹس ناٹ لائک اے بجٹ strategy. It's not something that they're doing for the country. It's focused to the own party. Second thing یہ آئی کہ ہم state owned اداروں کو yes we can privatize them. اس میں ہم competition ڈالیں، price competition ہو، performance competition ہو، تو that's good for the country. But at the same time اگر ہم ساری کچھ بند کر دیں گے، بالکل unemployment is going to go out of hands. unemployment ہو جائے گی، لوگوں کی پھر بھی روزی روٹی لگی ہوئی ہے. The third thing is بہت ساری جگہ پہ ہمارے پاس پرائز کنٹرولز نہیں ہے. پاکستان میں ہمارے پاس کوئی رول نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے جس کے حساب سے کنٹری چل رہی ہے. سو آئی ڈونٹ نو اتنا بڑا شارٹ فال جو ہے ہاؤ اٹس گونا بی فلفلڈ، کہاں سے ہمارے پاس یہ ریونیوز آئیں گے اور ہم کیسے کر دیں گے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت ضروری ٹرم ہوتی ہے انکلوزیو فائنانس فار اسمالر آئی مین تھرڈ ورلڈ اکانومیز. ایسا کچھ پاکستان میں نظر نہیں آتا. لانگ ٹرم کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. ہمارے بجٹ میں آپ نے ملٹری کو انکریز کر دیا. آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ایم ایف ہیز سیڈ اباؤٹ ملٹری بجٹ. ملٹری اسپینڈنگ کتنی ہو. ہیلتھ کی ایگزیکٹلی جیسا انہوں نے بولا، ہیلتھ کا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس یوتھ کے لیے ایجوکیشن فنڈ نہیں ہے. جو نئے لوگ نکل رہے ہیں گریجویٹ ہو کے، ان کے لیے جابس کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے. ٹیکنالوجی میں کچھ نہیں ہے. ویمن کے لیے کوئی بجٹ میں کوئی پارٹ نہیں. So these are the major problems that the country is facing. We don't see any long-term, strategic, fruitful outcomes in this budget. So that's the main problem. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس پروگرام میں خوش آمدید. سردار یاسر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، انفلیشن کے انہوں نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ 38 سے 21% تک لے کے آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے؟ اور ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے اگر اتنا ریز دے دیا تو لوگ تو سڑکوں پہ آ جائیں گے، لیکن جو اقدامات کیے جانے چاہیے وہ ایگزیکٹلی کون سے ہونے چاہیے؟ کیونکہ ایک اینالسٹ نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان میں پاورٹی کے حوالے سے اب تک جو بہترین پروگرام پیش کیا گیا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور گورنمنٹ یہی کر سکتی ہے کہ اسی میں ہی مزید اضافہ کرے. اس کے علاوہ پاکستان میں پاورٹی ایلیویشن کے لیے کوئی خاص پروگرام موجود نہیں ہے. جی یاسر الیاس صاحب. اس میں دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر بہت اپنا رول ادا کر سکتا ہے، بیکاز پاورٹی غربت کی وجہ ہی ہے بے روزگاری، اور جو موجودہ ریزن فار انفلیشن ہے اس میں مزید جو گورنمنٹ ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، اور وہ آئی تھنک مزید اس کو ایسکیلیٹ کریں گے. بیکاز آپ دیکھیں کہ سپر ٹیکس لاسٹ ایئر امپوز کیا گیا تھا آن لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 1 to 4% آن اینی انڈسٹری جو کہ 150 سے 300 ملین کی پروفیٹیبلٹی ڈکلیئر کرے گی.
تو کیا آپ ان کو جرمانہ یہ قائم کر رہے ہیں ان کے اوپر پروفیٹیبلٹی شو کرنا غلط ہے, اور ٹیکس ایویشن کی طرف آپ خود ان کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ لہٰذا لوگ چھپائیں گے کہ ہم پروفیٹیبل تو ہے نہیں. اور وہ جو ٹیکس ان پہ امپوز کیا گیا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ, چاہے وہ بسکٹ تھے, سوپ تھے, ٹیشو پیپر تھے یا آپ کے پیمپرس تھے, وہ ڈائریکٹلی اب تو بلکہ میں سن رہا ہوں کہ بیبی آئٹمس پہ بھی شاید وہ ڈال رہے ہیں, یہ امپیکٹ ڈائریکٹلی کنزیومر کے اوپر آئے گا. اور اگر ٹائلز یا مینوفیکچرنگ کی چیزیں کنسٹرکشن لے رہی تو میری اگر کنسٹرکشن کاسٹ انکریز ہوگی تو نیچرلی وہ بھی میں ایک عام بائر پہ پاس آن کر دوں گا. تو انفلیشن کو آپ نے بوسٹ دیا ایز اے گورنمنٹ بیکاز آف یور فلاڈ پالیسی, اور اس کو ریوائز کرنا ضروری تھا جو اس بجٹ میں بھی انہوں نے ریوائز نہیں کیا. اسی کے ساتھ جو آپ دیکھیں کہ آپ کی جی ایس ٹی ہے 18 سے 20%, ہم ملٹیپل ٹائمز کہہ چکے ہیں کہ اس کو ریڈیوس کر کے 12% کر دیں. آپ کی جو ٹرن اوور ٹیکس ہے اس کو آپ 0.25% کر دیں. لکوڈیٹی کے ایشو ہیں جو ان پٹ ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے اس کو آپ ایڈجسٹمنٹ 100% کر دیں بجائے اس کے کہ 5-10% کا افورڈ کریں ہر سال. یہ ریلیف ہوتی ہے جو بیسڈ آن پالیسی ہے جو یہ نہیں دے رہے, اس کی وجہ سے انفلیشن آپ کی اوپر جا رہی ہے. فلڈ کی وجہ سے ایگرو سیکٹر نے ہیوجلی سفر کیا. آپ دیکھیں کہ اس سال بھی پروڈکشن آپ کی کم ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ویٹ ہمیں مزید امپورٹ کرنا پڑے. تو گلوبلی دیر از این ایشو ود کموڈیٹیز اینڈ شارٹیج آف فوڈ, تو فوڈ انفلیشن کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی آئے گا. انفارچونیٹلی ہم اس لیول کی پیداوار نہیں کرے جتنی ہماری آبادی انکریز ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ہماری پروڈکشن کوریلیٹ نہیں کر پا رہی. 250 ملین کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس جب یہاں پہ لوکل رقبہ ضرور موجود ہے لیکن وہ ویلیو ایڈیشن تھرو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں آ سکی. آپ پروسیسنگ نہیں کر رہے نا, آپ کے پاس کولڈ اسٹوریجز ہیں. تو آپ انفارچونیٹلی ریسورسز ہونے کے باوجود اس ملک کو بالکل آپ سمجھیں کہ آپ نے زیرو کر دیا. ایک ریس کار کے اندر ایک بالکل ان پروفیشنل آدمی, ایک مستری کو آپ نے بٹھا دیا, حالانکہ ریس کار کے اندر ریسنگ ڈرائیور ہو تو اس ملک کو ریس کار کی طرح چلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے گا کہ یہ جو انفلیشن والا ٹارگٹ ہے یہ پرانا ہے اور روٹی کپڑا مکان کے نعرے سے 1960 سے لے کے اب تک, لیکن ہم کیا وجہ ہے کہ غربت کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں پروپوز کیا جا سکا. اور جب بھی یہ پروپوز کیا گیا تو جو آنے والی سکسیسر گورنمنٹس تھیں انہوں نے اس کو بڑھایا تو صحیح, لیکن ہم نے اس کا متبادل نہیں دیکھا یا یہ نہیں دیکھا یا کہ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی ہو یا مزید فارمولاز کی امپلیمنٹیشن کی گئی ہو. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جو یہ انکم سپورٹ سبسڈیز ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں وداؤٹ اینی ریزن بیٹھے بٹھائے لوگوں کو مل جائے 10-15-20 ہزار, آئی ڈونٹ نو کیا ڈینومینیشن ہے اس کی, لیکن یہ جتنی بیٹھے بٹھائی چیزیں مل جاتی ہے دے آر ناٹ اے لانگ ٹرم سولوشن. نہ تو آپ کسی کے اندر ہنر پیدا کر رہے ہیں, اٹس ناٹ ٹوورڈز بلڈنگ اے اسکل, اٹس ناٹ ٹوورڈز enlightening the youth, it's not towards building technology, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. So اس طرح کی جو سبسڈیز بیٹھے بٹھائے مل جائیں, I don't think they're profitable in the long term. Secondly, they're not sustainable in the long term because آپ ان کو فنڈ کہاں سے کر رہے ہیں, کہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے. So this is out of context. اتنے سالوں سے پاکستان کیوں نہیں ترقی کر سکا, یہ اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے ہم دن رات بات کر سکتے ہیں, but getting to the point, the problem is ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ہم انہیں ورکنگ کلاس کے اوپر بار بار ٹیکس کا بوجھ ڈال رہے ہیں. جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں یا تو وہ ٹیکس ایویژن کریں گے, سمپلی کہہ دیں گے ہماری انکم نہیں ہے, یا ان کے اتنے زیادہ لنکس ہوں گے, کرپشن اتنی زیادہ ہے ملک میں کہ وہ کسی نہ کسی طرح ٹیکس کو چھپا لیں گے. تھرڈلی, ابھی جو ہمارے پاس انفلیشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے فلڈ آیا تھا لاسٹ ایئر پاکستان میں, بہت برا فلڈ تھا, لیکن اس سال وی ہیڈ اے بمپر کراپ ویٹ کی جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی آر دا 4th لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ. ہمارے پاس اتنی ویٹ گندم ہے کہ ہم اپنی پاپولیشن کو کھلا سکیں. سیکنڈلی, یوکرین سے جتنا کچھ دنیا میں جا رہا تھا وہ نہیں جا رہا بیکاز آف دیئر سیکورٹی سچویشن. Could we be affected by that? Do we have food security in Pakistan? We don't know. Probably we don't have that food security in Pakistan, and food inflation is going to go higher. ان ساری وجہوں کی وجہ, ان ساری باتوں کی وجہ سے اور مہنگائی ہو جائے گی. تھرڈلی, اس وقت جو ہمارے پاس امپورٹ کی اوپر curve, there's an import curve in the country. وہاں جو یہ رکاوٹ لگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ڈومیسٹکلی اگر آپ کو را مٹیریل چاہیے, ایک تو اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوگا, سیکنڈلی وہ بہت مہنگا ملے گا, تو پرائسز سپلائی کی ویسے ہی اوپر چلی جائیں گی. یہ ساری پرابلم انفلیشن کو بہت اوپر لے کے جائیں گی. اگر 38% سے کم ہوئی بھی انفلیشن تو کتنی 30 پہ بھی آ جائے تو آئی تھنک اٹس اے لاٹ. 20-21% it's wishful thinking. اللہ کرے پورا ہو جائے, لیکن I think it's wishful thinking. It's very difficult کہ اتنی جلدی ڈبل فگرز میں کم کر دیں. I don't see it happening. ٹھیک ہے سردار صاحب, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اتنی جلدی ڈبل فگر پہ نہیں آ سکتے؟ اور ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو عام آدمی ہے وہ کبھی ایسی بڑی نمبر گیم میں نہیں پڑتا, اس کے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی بڑی ہے, یہ میٹر کرتا ہے کہ اس کی تنخواہ پہ ٹیکس کتنا لگ رہا ہے, یا وہ جو ضرورت کی اشیاء خریدے گا اس پہ کتنا ٹیکس دینا پڑے گا. تو ان سوالوں کا جواب ایک عام آدمی کو کس طرح سے ملے گا؟
زیادہ بری خبر بن کے ملے گا یا بہتر خبر بن کے ملے گا؟ دیکھیں آپ کوئی بھی چیز شوگر کوٹ کر کے غلط بیانیہ اگر کسی کو پیش کریں گے، کچھ حد تک لوگ اتنے مجبور ہیں اور مایوس ہیں کہ وہ شاید اس پہ یقین کر ہی لیں. ہمارا بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک بزنس مین ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کلیئر پکچر ان کو دیں تاکہ وہ آنے والے دنوں میں اس کے مطابق پلاننگ کر سکے. بیکاز جو میرا کنسرن ہے کہ اگر آپ نے ان کو ریئل پکچر نہ دی، شاید کئی لوگ اس کے اگینسٹ کئی اخراجات اپنے کر لیں اور کل ان کے پاس وہ آمدنی نہیں ہوگی سروائیو کرنے کے لیے. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ روڈوں پہ آ جائیں، لوگ بالکل محروم ہو جائیں. کیونکہ جو پکچر پورٹری کی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں کہ غربت ہے، محرومی ہے، وہ شاید پالیسی اور لیک آف گڈ گورننس کی وجہ سے یہ حقیقت بن چکی ہے ہمارے لیے. لیکن اس کی جو فلپ سائڈ دیکھیں کہ جتنی ویلتھ پاکستان میں موجود ہے، اگر اس کو ڈپلوائے کیا جائے، سرکولیشن آف ویلتھ کو انکریج کیا جائے، تو یہ ملک ایک گولڈ مائن ہے اور کہیں سینٹرل ایشین کنٹریز سے ہم آگے جا سکتے ہیں. دیکھیں اس کی اچھی اگزامپل ہے بنگلہ دیش ہی لے لیں. آپ سے چھوٹا ملک ہے، آبادی بھی آپ سے کم ہے، لیکن پر کیپٹا جی ڈی پی ان کا $2500 ہے، ہمارا $1500 ہے. ان کی ریزروز 35 سے 37 بلین کے قریب ہوں گی اور ایکسپورٹ 50 بلین کو ٹچ کر رہی ہیں. پاکستان کیوں نہیں کر پا رہا؟ حالانکہ پاکستان کے پاس ذخائر بھی زیادہ ہیں، ڈائیورسٹی بھی، ڈیموگرافکس بھی بہتر ہیں، ہمارے جیوگرافک ڈائیورسٹی بھی بہترین ہے، لیکن انفارچونیٹلی دیر از اے ہیوج گیپ. اور جیسے میں نے کہا کہ لیک آف پالیسی کی وجہ سے ہماری جو مین کور کمپوننٹس ہے ایکسپورٹ اینڈ پروڈکشن انڈسٹری، وہ ہم لگا نہیں پائے، نہ ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں. اور کئی بزنس مین پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں بیکاز کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب نے بہت ایک عام بات کی کہ لیک آف گورننس ہے اور پالیسی میکنگ پہ آنا چاہیے. ہم یہ بار بار تنقید کرتے ہیں اور یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی کیوں نہیں بنا سکتے. اس بجٹ میں آپ کو کچھ ایسا نظر آیا ہے، ایسا کچھ سگنل یا سائن کہ ہم ایکسپورٹس کی طرف بڑھے ہیں، ایکسپورٹس کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. دیکھیں اس میں کوئی پالیسی کی بات ہی نہیں کی. پچھلے 4-5 مہینے سے دیکھ لیں آپ کی کسی بھی جگہ پہ ٹورزم پالیسی کی بات نہیں ہو رہی، آئی ٹی پالیسی کی بات نہیں ہو رہی، ایس ایم ایز کی اگر ہم بات کریں اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے. ویمن اکنامک امپاورمنٹ کی بات کریں، آپ کی جو کور اسٹرینتھ اگین ہو سکتی ہے جو منرلز ہیں، جیمز، جیولری ہے، اس پہ کوئی ہم بات نہیں کر رہے کہ اس پہ کوئی ایکسپلوریشن ہوگی، کوئی ہم جے وی سائن کریں گے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی ہے، ڈائریکٹ کوریلیشن ہے ایسپیکٹس کا. تو پالیسی کے بغیر آپ کچھ بھی کر لیں ملک آگے نہیں جا سکتا. اور بنیاد آپ دیکھیں جو آپ نے ایل سیز بند کی ہوئی ہیں اس کی ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کتنا آپ کا امپروومنٹ آ گئی ہے؟ ہارڈلی اینی تھنگ. آئی ایم ناٹ سینگ اے سگنیفیکنٹ گروتھ. اس کے اگینسٹ آپ کی 2 بلین کے قریب ایکسپورٹ بھی ڈکلائن ہوئی ہے. آپ کی لوکل جو مینوفیکچرنگ تھی، فیکٹریز آپ کی بند ہوئی ہیں، اس سے بھی کئی لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. تو اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے، نہ اس پہ ڈسکشن ہے، نہ ہمیں کوئی آگے بتایا جا رہا ہے کہ ایل سیز کب اوپن کریں گے. بیکاز ایل سیز صرف لگژری آئٹم کی بات نہیں ہو رہی. اسینشیل آئٹم میں آپ کی کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ آئٹمس آتے ہیں. آپ کی چلرز، پلانٹ مشینری ہیں، کور کمپوننٹس ہیں، فیکٹریز اور مینوفیکچرنگ یونٹس کی اسپیئر پارٹس ہیں، لفٹس ہیں، اس طرح کی کئی چیزیں آتی ہیں. اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. تو وداؤٹ پالیسی اینڈ وداؤٹ گورننس یہ کیسے آگے ترقی کرے گا ملک؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ رشین آئل کو لے کے ہم نے بہت زیادہ کلیمز دیکھے ہیں پچھلے دسمبر سے لے کے اب تک. مصدق ملک صاحب نے بھی بڑے اچھے کلیمز کیے، بلاول صاحب نے بھی بڑے اچھے کلیمز کیے، خرم دستگیر صاحب نے بھی کیے. پاکستان کی ریلیونٹ اتھارٹیز وہاں پہ جاتی بھی رہی. ہم یہ بھی سننے کو ملا کہ سستا تیل ملے گا، لیکن پھر کیا وہ پہلی بات تو وہ تیل اب تک آیا کیوں نہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ اس کو ریفائن کر پائیں گے. تیسری بات یہ کہ آپ اس کو انڈیا سے کمپیریزن کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ رشیا کی ڈیل ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ تو 50 سال سے ٹریڈ کر رہے ہیں. کیا ہم رشین آئل کو ٹریٹ کرنے کی صلاحیت یہاں پہ رکھتے ہیں نہیں؟ اور یہ اب تک مٹیریلائز کیوں نہیں ہو پا رہا آپ کے نزدیک؟ 1 سال سے بات چل رہی ہے. دیکھیں پالیٹکس اور اکنامکس جو ہے نا، دے آر انٹوائنڈ، دے ون آف دا سیم تھنگس. میرے خیال ہے اب تک تو پاکستان میں جتنے بھی یوتھ ہے سب کو پتا ہوگا کہ رشیا اور امریکہ کی کولڈ وار کافی سالوں سے چل رہی ہے. ہم ایک طرف آئی ایم ایف سے قرضہ مانگنے جاتے ہیں، دوسری طرف ہم امریکہ کا جو ڈائریکٹ I mean, it's a cold war, so you can give them a good word. جو رشیا اور امریکہ اپوننٹس ہیں، ہم رشیا سے سستا آئل بھی لیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسی رکھیں گے، شرائط رکھیں گے اپنا آئل ہمیں بیچنے کے لیے؟ وائی آر دے سیلنگ آئل ٹو انڈیا؟ بیکاز انڈیا از اے سیلف سفیشینٹ کنٹری. وہ آئی ایم ایف کے پاس قرضہ لینے کے ایک دفعہ گیا ہوگا اور اسی ٹائم پہ انہوں نے قرضہ واپس کیا ہے. You cannot be beggars and you cannot be choosers. You can't beg from the IMF and then you go to Russia to buy cheap oil. That's not possible and it's not feasible and I don't see that happening as long as we're going to IMF. ہمیں اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ ہم لوگ اس طرح کے اقدامات لے سکیں، ورنہ it's not possible. اور پاکستان کے ساتھ ایک اور دوسرا مسئلہ جو اندر سے کھا رہا ہے، لائک اس بجٹ میں ابھی تک I haven't seen the documentation but میں نے کچھ ایسا نہیں سنا کہ انہوں نے انرجی ریفارمس کیے ہو، بجلی سستی کی ہو یا بجلی انڈسٹریز کو بجلی دی ہو. ایک تو ٹیکس سسٹم خراب، اوپر سے جو انرجی کرائسس ہے کنٹری کے، ابھی گرمیاں سٹارٹ ہوگی، لوڈ شیڈنگ، انڈسٹریز کے پاس بجلی نہیں ہے.
یہ لائن لاسز اتنے زیادہ ہیں, وہ میجر ریفارم تھی اپارٹ فرام جو باقی چیزیں مینشن کی ہیں. obviously we need women empowerment, we need businesses to flourish. ہمیں یہ امپورٹس کو جو بند کیا ہوا ہے اس کا اگر آپ میتھمیٹکلی اگر آپ فگرز میں نکالیں کہ فائدہ کتنا اور نقصان کتنا ہے, تو نقصان ہمیں زیادہ ہے. کیا فرق ہمارے روپی کو پڑ گیا, کتنا اپریشیٹ ہو گیا, کتنی روپی کی پرائس اوپر چلی گئی, کچھ بھی نہیں گئی. اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا کوئی سرپلس میں نہیں گیا ہے تو تھوڑا سا وہ نارملائز ہوا ہے, اسٹل دوز پرائسز. ہمارے ریزروز کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ہماری ایل سیز بند ہے, ہمارے پاس دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہماری بڑی بڑی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں, ہمارا ایکسپورٹ اور نیچے جا رہا ہے. سو آل وی آر سیئنگ از ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئے پروگرام میں خوش آمدید. جی سردار یاراز صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ پیش کیا جانا تھا, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اوپر بھی بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ ایک پلان کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیفینیٹو پوزیشن جو اسحاق ڈار صاحب نے لی ہوئی تھی اس کو بڑا طریقے سے وہ کامیاب ہو جائیں گے, لوگوں کو اور عوام کو اور اپنے کولیشن پارٹنرز کو کانفیڈنس میں لینے کے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں, کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے, اور ایک انسان کی فیس ویلیو بہت میٹر کرتی ہے. انفارچونیٹلی آج تک ان کی جتنی بھی انٹریکشن ہوئی ہے وہ سپرفیشل لیول پہ ہوئی ہے. جو ایک بیسک ضرورت تھی ایک بزنس مین کی, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے وہ ڈیولپر ہو, وہ آج تک کسی کی بھی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی. ان کی ایڈریس جو کنسرنس ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی. اور سارے کے سارے سفر کر رہے ہیں, ہم آگے جا نہیں پا رہے, ایک وشس سائیکل سے ہم نہیں نکل پا رہے. اینڈ صرف مایوسی, حالانکہ اسلام بھی کہتا ہے کہ مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے, لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے کیا؟ بیکاز دنیا میں جب کنونشنل بزنس پریکٹسز کی جاتی ہیں, ہم وہاں پہ روٹین میں بزنس کرتے ہیں, کبھی شارٹ فال نہیں ہوتا ہے ایک ملک کے ریزروز کے پاس. ہم یہاں پہ ایک کمپلیٹلی آپ سمجھیں کہ جنگل میں بزنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں پہ پالیسیز بھی ہم بنا رہے ہیں, پالیسیز کے اوپر ہم منٹیں کر رہے ہیں. ہم اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے ڈیلی فائٹ کرتے ہیں, سروائیول کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, وچ از ریئلی ریئلی انفارچونیٹ. کیونکہ اس کی وجہ سے جو ڈیٹرمنٹل امپیکٹ آن دا اکانمی, آن امپلائمنٹ, آن دی فارن ایکسچینج, ہر لحاظ سے آپ دیکھیں گے آپ کی فارن ریمیٹنس کتنے ڈکلائن ہو گیا, آلموسٹ 10% کی ہم بات کریں. ایف ڈی آئی ہیز گون ڈاؤن بائی اباؤٹ 23%. اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ کانفرنس صرف لوکل پاکستانی کا شیک نہیں ہوا, اوورسیز پاکستانیز کا اور اوورسیز آرگنائزیشنز کا شیک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے پہلے بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کی. اب سے کچھ ہفتے پہلے جب ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے تو ایک مخصوص جماعت تھی, اس پہ زیادہ اشارہ کیا جاتا تھا کہ اگر وہ سنبھل جائیں, وہ مذاکرات کر لیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب تو وہ جماعت تقریباً وائپ آؤٹ ہو چکی ہے, بلکہ مکمل طور پہ وائپ آؤٹ ہو چکی ہے. نہ اس جماعت کے لیڈر کا نام لے سکتے ہیں, نہ ان کی تصویر چلا سکتے ہیں, نہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں فرینکلی. تو یہ بتائیے گا کہ اب کیا رہ گیا ہے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی گین کرنے کے لیے؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. اب پاکستان کو کیا روک رہا ہے؟ کیونکہ پہلے یہاں کے سیاستدانوں کے پاس بھی ایک وجہ تھی کہ دیکھیں تو انہوں نے تو چائنیز پریزیڈنٹ کو بھی ناراض کر لیا 2014 میں, ہمارا امپریشن برا ہو رہا ہے ایسے نیریٹو سے. اب تو ایک جماعت وائپ آؤٹ ہو گئی ہے, اب ان کے پاس کیا ہے جو یہ واٹ کین دے سیل ناؤ؟ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. بیسکلی آئی ایم ایف کی جو چیف ہے, انہوں نے 3 دن پہلے کہا کہ پاکستان کو صرف کرپشن کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے. تو ان کو پتا ہے کہ اس ملک میں اتنی کرپشن ہے, ہم جتنا بھی مدد کر دیں غریب تک پہنچنا نہیں ہے, لانگ ٹرم کوئی ریفارمز نہیں ہے. اگر یہ بجٹ ایکسپینشنری ہوتا بھی اور اس میں کوئی لانگ ٹرم ریفارمز ہوتے تو تب بھی آئی ایم ایف آئی تھنک خوش ہو جائے. آپ خود دیکھیں اس میں انہوں نے کیا لانگ ٹرم پالیسی شو کی. صرف انہوں نے یہ کہا کہ نوکری پیشہ لوگوں کی 30-35% سیلری اوپر چلی جائے گی. کیا لانگ ٹرم ویژن کیا رکھا ہے انہوں نے کنٹری کے لیے؟ اگین نتھنگ. تو آئی ایم ایف اور ان کا اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور ان کو خود پتا ہے کہ کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ کسی پارٹی کے نکلنے سے آئی ایم ایف کو کوئی فرق نہیں پڑا. اگین اینڈ اگین دے آر آسکنگ فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی, وہ ان کو پھر بھی نظر نہیں آئی. نو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور یہ جو پی ڈی ایم بنا ہوا بھی ہے اس میں سے آرام سے پیپلز پارٹی نے بول دیا ہمارا تو صرف فارن منسٹر ہے, باقی آپ کی گورنمنٹ ہے, ہمارا اس سے ریزرو سے کوئی لینا دینا نہیں, اس چیز سے اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے. سو جب پرابلم آتی ہے سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. Nobody is there to take the responsibility. So IMF is not going to pay us in a situation where they say no, where they see nobody is taking up this the responsibility. They see no long term reforms. اب سینسس کا ہی دیکھ لیں, جنوری سے تھا ہم سینسس کریں گے, ہم ڈیمارکیشن کریں گے, پاپولیشن کا کریں گے, اینڈ دین وی گونا کم ڈاؤن ٹو الیکشنز. ابھی تک اٹس جون, ابھی تک سینسس نہیں ہوئے, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. ہاؤ آر دے گونا کنڈکٹ دی الیکشنز؟ بیچ میں سے پی ڈی ایم سے لوگ اٹھتے ہیں آج الیکشن ہو رہے ہیں کل نہیں ہو رہے. اگر اس طرح کی انسٹیبلٹی رہے گی, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریچ اینی سچویشن, اینی کام گراؤنڈس.
एट द सेम टाइम एक इंडेक्स होता है इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स जो पूरी दुनिया की कंट्रीज का होता है, अमेरिका में शाया होता है. लास्ट मंथ पाकिस्तान का 150 पे था, इस महीने सिर्फ 1 जून से इट्स गॉन टू 250 क्योंकि हमारे पास कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है. इकोनॉमिक्स और पॉलिसी का जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो बिल्कुल उल्टा जा रहा है. तो इन चीजों को देखती है एफडीआई कंट्री में आने के लिए, इन चीजों को देखता है आईएमएफ कि ये कैसे है, क्योंकि ये जो मुतालबा करते हैं इसहाक डार साहब की डॉलर की असल कीमत कुछ और है. अभी भी उन्होंने कहा कि सिर्फ असल कीमत से 40 से 45 रुपीस बढ़ा है, लेकिन हम ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में और तरह से रिपोर्ट हुआ देखते हैं. वो अपने इस मुतालबे से कभी पीछे क्यों नहीं हटते? इसकी क्या वजह? आज भी उन्होंने यही बात की. असल में जो इसहाक डार साहब एक दो दफा पाकिस्तान से बाहर भी थे और डॉलर 105 106 था, फिर 97 98 पे आ गए. उस वक्त भी इन द रियल रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसको रेट कहते हैं, उस वक्त भी 140 पे था. इसको आर्टिफिशियली ये कम अपने रिजर्व्स को खर्च करके, अपना रिजर्व खर्च करके मार्केट में सप्लाई बढ़ा के तो एक्सचेंज रेट को नीचे ले आते थे. सो इन्होंने आर्टिफिशियली बहुत मैनिपुलेट किया एक्सचेंज रेट को. अब वो आर्टिफिशियली कर नहीं सकते बिकॉज देयर इज नथिंग इन द रिजर्व. और ये जो इसहाक डार साहब कहते हैं, आई डोंट नो, ही नीड्स टू शो अस द नंबर्स. अंटिल वी डोंट सी द नंबर्स वी डोंट नो व्हाट्स इन द ट्रेजरी. आई कैन नॉट गिव एनी कमेंट एंड आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस इज ही सेइंग दिस. सरदार साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि डॉलर की असल कीमत कुछ और है, सिर्फ 40 से 45 रुपए ही बढ़ा है, ये सागदार साहब कहते रहे, अब भी ऐसा कह रहे हैं. क्या इससे वाकई डॉलर सस्ता हो जाएगा हमारे मुल्क में इस बजट के बाद? बिल्कुल भी नहीं. ये अगेन वही बात है कि चीज़ों को शुगर कोट करके पेश करते हैं. ये डॉलर अगर कम होता तो हमारे ऊपर इतनी लाइबिलिटी ना बिल्डअप हो रही होती. अभी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है पहले 40,000 पर स्क्वायर फुट थी इस्लामाबाद के मेन जो हार्ट है हमारा, अब वो 60,000 तक पहुंच चुकी है, 65,000 तक जाएगी. इन्फ्लेशन का इस पर इम्पैक्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स आपके ज़्यादा हो गए हैं, इम्पोर्ट की ऑब्वियसली चीज़ें महंगी हो गई. दुनिया के रेट्स वही हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में इतने एम्पलीफाइड हो चुके हैं कि अब ना गाड़ियाँ ले सकते हैं ना प्रॉपर्टी ले सकते हैं. अफोर्डेबिलिटी इज आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर इवन द एलीट. तो 10 बार सोचना पड़ता है कि हम क्या अफोर्ड करें, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हैं. और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बताता हूँ, एक इनकी जो पॉलिसी मेकिंग की जो फॉर्मलाइजेशन की जो थिंक टैंक्स हैं, आई वुड लव टू हैव अ सिट विद देम. उसकी वजह ये कि अभी रिसेंटली एक बात की जा रही थी कि हम दुकानों की जो टाइमिंग है, बाजारों की टाइमिंग 8 बजे करते हैं. मेरे लिए शॉकिंग थॉट प्रोसेस है इनका, बिकॉज ये वो सेक्टर है एटलीस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है. इसमें आपके शॉपिंग मॉल्स हैं या अच्छे ब्रांड्स हैं. अगर इनकी सिर्फ नंबर्स आप देख लें, ये कम से कम दे कंट्रीब्यूट टू 18-20% टू जीडीपी. अगर आप देखें 60 अरब डॉलर्स की कंट्रीब्यूशन है, उसमें से अगर 3-4 घंटे निकाल देते हैं, प्राइम टाइम निकाल देते हैं, जो लॉसेज होंगे तकरीबन 600 जीएसटी के लिहाज से 600 अरब रुपए के सालाना लॉस होंगे. इनको जो हमने नंबर्स कैलकुलेट किए हैं उस पर कोई वर्किंग नहीं है इन लोगों की. एक फिगर हम दे देते हैं ज़बानी की, हम शायद. बहुत शुक्रिया, बहुत वैलिड पॉइंट आपने रेज़ किया. बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया.